وہ کر لے کے اللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملكوت صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ ہرگز نہیں، جب زمین پہ در پہ کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا، اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی۔ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ دوسری طرف ارشاد ہوگا، اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کی نزدیک پسندیدہ ہے۔ آ شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ صدق اللہ۔ یہ سورہ الفجر کی آیت نمبر 21 سے 30 تک کی تلاوت اور ترجمہ ہوگی۔ جزاک اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی و صلی اللہ عز و جل کے لیے جو اپنی ذات میں یکتا و اکیلا ہے۔ درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ قابل احترام شرکاء اسٹڈی سرکل، یہ ہمارا آج 187 ڈے آف اسٹڈی سرکل ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو کتابچے ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ کتابچے ہیں جسے حلقے کی جانب سے سجیسٹ کیا گیا ہے کہ امیدوار ارکان کو لازماً پڑھنے چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ کتابوں کی تکمیل پر ہی جو ہے ان کو مزید جو ہے آگے جانچا پرکھا جائے گا۔ یہ بہرحال وہ کتابچے ہیں جن کو پڑھنے سے ایسا محسوس ہو رہا ہے، حالانکہ مجھے بہت سی اس میں سے وہ کتابیں جو شاید میں ایک سے زائد بار خود میں نے پڑھی اور بھی لوگوں نے پڑھا ہوگا، لیکن ہر بار جب آپ پڑھتے ہیں، جیسے قرآن و حدیث کو پڑھنے پر ہوتا ہے کہ آپ کی میچورٹی اور سمجھ کے لیول کے حساب سے وہ باتیں آپ کے دل پہ اتنی زیادہ اثر کرتی ہیں اور اتنا زیادہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے، اور خاص کر جب مطالعے میں پڑھا جاتا ہے لوگوں کے درمیان تو بہت توجہ کے ساتھ پنسل کے ساتھ بیٹھنا اور کتابچے کو سامنے رکھنا، نوٹ کرنا، غور سے سننا، سمجھنے کی کوشش کرنا، بلکہ کوئی بات ہماری واضح نہ ہو تو اسے پھر پوچھ لینا، اور جس کسی کو جو آتا ہو وہ وضاحت کر دیں، یہ سب باتیں بہرحال سیکھنے سکھانے کے عمل کا ایک حصہ ہے۔ چلیے آج اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس نشست کو اپنی جناب میں قبول فرما لے اور ہماری کوتاہیاں غلطیاں جو ہیں اسے درگزر کر دے، اور ہمیں نہ صرف مطالعہ کرنے کا ذوق شوق بلکہ ہماری صلاحیتوں میں اضافہ فرما دے۔ ہم سب انسان بندے بشر ہیں، کمزوریوں سے بھرپور ہیں، لیکن ہم اپنی کمزوریوں پہ یا تو ہمارا رب ہم سے واقف ہے یا پھر خود ہماری ذات۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی کمزوریوں پہ خود نظر رکھیں اور انہیں دور کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔ چلیے فضل بھائی شروع کیجئے، بسم اللہ۔ اس کے بعد نیار بھائی بھی پڑھیں گے، حنیف صاحب پڑھیں گے۔ احمد بھائی آپ کے پاس کتابچہ ہے، پیج نمبر 35 کا آخری پیراگراف ہے، مکی زندگی کے اہم دور۔ احمد بھائی کے پاس کتابچہ ہے؟ نہیں ہے؟ نہیں میرے پاس بھی نہیں ہے، میں بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا ٹھیک، چلیے منیب بھائی میرے پاس بھی نہیں ہے، میں نہیں لایا کتاب، انشاءاللہ کل چلیے پیٹ سے پڑھ لیں گے۔ چلیے
کل تو خیر وہ فرائیڈے ہاں والا جمعے کا دن ہے تو لیکچر سیریز ہوگی انشاءاللہ. چلیے بسم اللہ، جو بھی کتابچہ مکی رکھتے ہیں وہ زندگی پڑھیں گے. چلیے بسم اللہ. مکی زندگی کے اہم دور. پہلا دور آغاز بعثت سے لے کر اعلان نبوت تک تقریباً 3 سال، جس میں دعوت خفیہ طریقے سے خاص آدمیوں کو دی جا رہی تھی، عام اہل مکہ کو اس کا علم نہ تھا. دوسرا دور اعلان نبوت سے لے کر ظلم و ستم اور فتنے کے آغاز تک تقریباً 2 سال، جس میں پہلے مخالفت شروع ہوئی، پھر اس نے مزاحمت کی شکل اختیار کی، پھر تضحیک، استہزاء، الزامات، سب و ستم، جھوٹے پروپیگنڈے اور مخالفانہ جتے بندی تک نوبت پہنچی، اور بالآخر مسلمانوں پر زیادتیاں شروع ہو گئی جو نسبتاً زیادہ غریب، کمزور اور بے یار و مددگار تھے. تیسرا دور آغاز فتنہ. 5 نبی سے لے کر ابو طالب اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 10 نبی تک 5 سے 6 سال. اس میں مخالفت انتہائی شدت اختیار کرتی چلی گئی. بہت سے مسلمان کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشے کی طرف ہجرت کر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور باقی ماندہ مسلمانوں کا معاشی و معاشرتی مخاطہ کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حامیوں اور ساتھیوں سمیت شعبہ ابو طالب میں محصور کر دیے گئے. چوتھا دور 10 نبی سے لے کر 13 نبی تک تقریباً 3 سال. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے انتہائی سختی اور مصیبت کا زمانہ تھا. مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی دوبھر کر دی گئی تھی. طائف گئے تو وہاں بھی پناہ نہ ملی. حج کے موقع پر عرب کے ایک قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپیل کرتے رہے کہ وہ آپ کی دعوت قبول کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دے، مگر ہر طرف سے کوڑا جواب ہی ملتا رہا. اور ادھر اہل مکہ بار بار یہ مشورہ کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے یا قید کر دے یا اپنی بستی سے نکال دے. آخر کار اللہ کے فضل سے انصار کے دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھل گئے اور ان کی دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی. ہجرت حبشہ. قریش کے سردار جب تضحیک، استہزاء، اجتماع، تخویف اور جھوٹے الزامات کی تشہیر سے تحریک اسلام کو دبانے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے ظلم و ستم، مار پیٹ اور معاشی دباؤ کے ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیے. ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے قبیلے کے 9 مسلموں کو ستا کر قید کر کے بھوک پیاس کی تکلیف دے کر حتیٰ کہ سخت جسمانی عزتیں دے کر انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی. اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ غریب لوگ اور وہ غلام اور موالی جو قریش کیا اور موالی ہے، یہ موالی جو قریش والوں کے تحت زیر دست کی حیثیت رکھتے تھے بری طرح پیسے گئے. مثلا بلال رضی اللہ تعالیٰ، عامر بن فہارہ، ام عباس زہرا، عمر بن یاسر اور ان کے والدین وغیرہ، ہم ان لوگوں کو مار کر ادموا کر دیا جاتا، بھوک پیاسا بند رکھا جاتا، مکے کی تپتی ہوئی ریت پر چلچلاتی دھوپ میں لٹا دیا جاتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ کر گھنٹوں تڑپایا جاتا. جو لوگ پیشے وار تھے ان سے کام لیا جاتا اور اجرت ادا کرنے میں پریشان کیا جاتا. چنانچہ صحیح میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارطا کی یہ روایت موجود ہے کہ میں مکہ میں لوہار کا کام کرتا تھا، مجھ سے عاص بن وائل نے کام لیا. پھر جب میں اس سے اجرت لینے گیا تو اس نے کہا کہ میں تیری اجرت نہ دوں گا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرے. اس طرح جو لوگ تجارت کرتے تھے ان کے کاروبار کو برباد کرنے کی کوشش کی جاتی، اور جو معاشرے میں کچھ عزت کا مقام رکھتے تھے انہیں ہر طریقے سے ذلیل و رسوا کیا جاتا. اس زمانے کا حال بیان کرتے ہوئے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اب تو ظلم کی حد ہو گئی ہے، آپ خدا سے دعا نہیں کرتے۔ یہ سن کر آپ کا چہرہ تمتما اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان پر اس سے زیادہ مظالم ہو چکے ہیں۔ ان کی ہڈیوں پر لوہے کی کنگیاں گھسی جاتی تھی، ان کے سروں پر رکھ کر آرے چلائے جاتے تھے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے تھے۔ یقین جانو کہ اللہ اس کام کو پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا، ایک آدمی فنا سے حضر موت تک بے کھٹکے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا، مگر تم لوگ جلد بازی کرتے ہو۔ یہ حالات جب ناقابل برداشت، بخاری کی حدیث تھی وہ، یہ حالات جب ناقابل برداشت حد کو پہنچ گئے تو رجب 45 ہجری عام الفیل سن 3 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب سے فرمایا، اچھا ہو کہ تم لوگ نکل کر حبشہ چلے جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، وہ بھلائی کی سرزمین ہے، جب تک اللہ تعالیٰ تمہاری اس مصیبت کو رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا کرے تم لوگ وہاں ٹھہرے رہو۔ اس ارشاد کی بنا پر پہلے 11 مرد اور 4 خواتین نے حبشہ کی راہ لی۔ قریش کے لوگوں نے ساحل تک ان کا پیچھا کیا، مگر خوش قسمتی سے شعیبیہ کی بندرگاہ پر ان کو بروقت کشتی مل گئی اور وہ گرفتار ہونے سے بچ گئے۔ پھر چند مہینوں کے اندر مزید لوگوں نے ہجرت کی، یہاں تک کہ 83 مرد، 11 عورتیں اور غیر قریش مسلمان حبشی میں جمع ہو گئے اور مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 40 آدمی رہ گئے۔ رد عمل، اس ہجرت سے مکہ کے گھر گھر میں قہرم مچ گیا، کیونکہ قریش کے بڑے اور چھوٹے خاندانوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا کہ جس کے چشم و چراغ ان مہاجرین میں شامل نہ ہو۔ کسی کا بیٹا گیا تو کسی کا داماد، کسی کی بیٹی گئی تو کسی کا بھائی اور کسی کی بہن۔ ابو جہل کے بھائی سلمہ بن ہاشم، اس کے چچا زاد بھائی ہاشم بن ابی حذیفہ اور عیاشی بن ابی رابیہ اور اس کے چچا زاد بہن حضرت ام سلمہ، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، اتبا کے بیٹے اور ہندہ جگر خور کے سگے بھائی ابو حذیفہ، سہیل بن عمرو کی بیٹی سہلہ اور اس طرح دوسرے سرداران قریش اور مشہور دشمنان اسلام کے اپنے جگر کے گوشے دین کی خاطر گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے تھے، اس لیے کوئی گھر نہ تھا جو اس واقعے سے متاثر نہ ہوا ہو۔ بعض اس کی وجہ سے اسلام دشمنی میں اور سخت ہو گئے اور بعض کے دلوں پر اس کا ایسا اثر ہوا کہ آخرکار وہ مسلمان ہو کر رہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام دشمنی پر سب سے پہلی چوٹ اس واقعے سے لگی۔ ان کی ایک قریبی عزیز لیلہ بنت ابی ہاشمی بیان کرتی ہیں کہ میں ہجرت کے لیے سامان باندھ رہی تھی اور میرے شوہر عامر بن ربیعہ کام سے باہر گئے ہوئے تھے، اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور میری مشغولیت کو دیکھتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد کہنے لگے، عبداللہ کی ماں جا رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں، خدا کی قسم تم لوگوں نے ہمیں بہت ستایا ہے، خدا کی زمین کھلی پڑی ہے، اب ہم کسی ایسی جگہ چلے جائیں گے کہ جہاں خدا ہمیں چین دے گا۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر رخت کے ایسے آثار طاری ہوئے جو میں نے کبھی ان پر نہ دیکھے تھے، اور وہ بس یہ کہہ کر نکل گئے کہ خدا تمہارے ساتھ ہو۔ ہجرت کے بعد قریش کے سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے عبداللہ بن ابی ربیعہ، ابو جہل کے ماجائے بھائی، اور عمرو بن عاص کو بہت سے قیمتی تحائف کے ساتھ حبشہ بھیجا تاکہ یہ لوگ کسی نہ کسی طرح نجاشی کو اس بات پر راضی کریں کہ وہ ان مہاجرین کو مکہ واپس بھیج دے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے، جو خود مہاجرین حبشہ میں شامل تھے، یہ واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ قریش کے یہ دونوں ماہر سیاست سفیر ہمارے تعاقب میں حبشہ پہنچے۔ پہلے انہوں نے نجاشی کے ایان سلطنت میں
خوب ہیرے تقسیم کیے، سب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ مہاجرین مکہ کو واپس کرنے کے لیے نجاشی پر بلا اتفاق زور دیں گے۔ پھر نجاشی سے ملے اور اسے بیش قیمتی نذرانے دینے کے بعد کہا کہ ہمارے شہر کے چند نادان لونڈے بھاگ کر آپ کے ہاں آ گئے ہیں، اور قوم کے اشراف نے ہمیں آپ کے پاس ان کی واپسی کی درخواست کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ لڑکے ہمارے دین سے نکل گئے ہیں اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک نرالا دین نکال لیا ہے۔ ان کا کلام ختم ہوتے ہی اہل دربار ہر طرف سے بولنے لگے کہ ایسے لوگوں کو ضرور واپس کر دینا چاہیے۔ ان کی قوم کے لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ ان میں کیا عیب ہے، انہیں رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ مگر نجاشی نے بگڑ کر کہا کہ اس طرح تو میں انہیں حوالے نہیں کروں گا۔ جن لوگوں نے دوسرے ملکوں کو چھوڑ کر میرے ملک پر اعتماد کیا اور یہاں پناہ لینے کے لیے آئے، ان سے میں بے وفائی نہیں کر سکتا۔ پہلے میں انہیں بلا کر تحقیق کروں گا کہ یہ لوگ ان کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ نجاشی نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار میں بھیجا۔ نجاشی کے دربار میں نجاشی کے پیغام پا کر سب مہاجرین اکجا ہوئے اور انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ بادشاہ کے سامنے کیا کہنا ہے۔ آخر سب نے بلا اتفاق یہ فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں دی ہے ہم تو وہی بے کم وقاص پیش کریں گے، خواہ نجاشی ہمیں نکال دے یا رکھے۔ دربار میں پہنچے تو چھوٹتے ہی نجاشی نے سوال کیا کہ تم لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی قوم کا دین بھی چھوڑ دیا اور میرے دین میں بھی داخل نہ ہوئے، نہ دنیا کے دوسرے ادیان ہی میں سے کسی کو اختیار کیا؟ آخر یہ تمہارا اپنا دین ہے کیا؟ اس پر مہاجرین کی طرف سے جعفر رضی اللہ تعالیٰ بن ابو طالب نے ایک برجستہ تقریر کی جس میں پہلے عرب کی دینی، اخلاقی اور معاشرتی خرابیوں کو بیان کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کر کے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیمات پیش فرماتے ہیں، پھر ان مظالم کا ذکر کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں پر قریش کے لوگ ڈھا رہے تھے، اور اپنا کلام اس بات پر ختم کیا کہ دوسرے ملکوں کے بجائے ہم نے آپ کے ملک کا رخ اس امید پر کیا ہے کہ یہاں ہم پر ظلم نہ ہوگا۔ نجاشی نے یہ تقریر سن کر کہا کہ ذرا مجھے وہ کلام سناؤ جو تم کہتے ہو کہ خدا کی طرف سے تمہارے نبی پر اتارا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جواب میں سورہ مریم کا وہ ابتدائی حصہ سنایا جو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ نجاشی اس کو سنتا رہا اور روتا رہا یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت ختم کی تو اس نے کہا یقیناً یہ کلام اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے وہ دونوں ایک ہی سر چشمے سے نکلے ہیں، خدا کی قسم میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے نہ کروں گا۔ دوسرے روز عمرو بن العاص نے نجاشی سے کہا کہ ذرا ان لوگوں سے بلا کر یہ پوچھے کہ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ لوگ ان کے متعلق ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ نجاشی نے پھر مہاجرین کو بلا بھیجا۔ مہاجرین کو پہلے سے عمرو کی چال کا علم ہو چکا تھا۔ انہوں نے جمع ہو کر پھر مشورہ کیا کہ اگر نجاشی نے ایسا عیسیٰ کے بارے میں سوال کیا تو کیا جواب دو گے؟ موقع بڑا نازک تھا اور سب اس سے پریشان تھے، مگر پھر بھی صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا کہ جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، ہم تو وہی بات کہیں گے جو اللہ نے فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ چنانچہ جب یہ لوگ دربار میں گئے اور نجاشی نے عمرو بن عاص کا پیش کردہ سوال ان کے سامنے دہرایا تو جعفر رضی اللہ بن ابی طالب نے اٹھ کر بلا تعمیل کہا ہوا عبداللہ و رسولہ و روحہ کلمہ القا۔ ترجمہ پڑھ دی۔ اچھا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں۔ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے اور اس کی طرف سے ایک روح اور ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری مریم پر التقاء کیا۔
نجاشی نے سن کر ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا خدا کی قسم جو کچھ تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے۔ اس کے بعد نجاشی نے قریش کے بھیجے ہوئے تمام ہدیے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ میں رشوت نہیں لیتا، اور مہاجرین سے کہا کہ تم بالکل اطمینان سے رہو۔ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی۔ مخالفین دعوت کی طرف سے مزاحمت پوری شدت اختیار کر چکی ہے۔ وہ نبی اور پیروان نبی کو اپنے درمیان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان سے اب یہ امید باقی نہیں رہی ہے کہ تفہیم و تلقین سے راہ راست پر آ جائیں گے۔ اب انہیں انجام سے خبردار کرنے کا موقع آ گیا ہے، جو نبی کو آخری اور قطعی طور پر رد کر دینے کی صورت میں انہیں لازماً دیکھنا ہوگا۔ اس انجام کا آغاز ہجرت سے ہوا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو چھوڑ دیا جو دعوت حق کے لیے بنجر ہو گئی تھی، اور پھر 8 سال بعد اس میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ مکی دور کے آخری 3-4 سالوں میں یثرب میں اسلام کی شائع مسلسل پہنچ رہی تھی، اور وہاں کے لوگ متعدد وجہوں سے عرب کے دوسرے قبیلوں کی بنسبت زیادہ آسانی کے ساتھ اس روشنی کو قبول کرتے جا رہے تھے۔ آخرکار نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر 75 نفوس کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی تاریکی میں ملا، اور اس نے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو اپنے شہر میں جگہ دینے پر بھی آمدگی ظاہر کی۔ یہ اسلام کی تاریخ میں انقلابی موقع تھا جسے خدا نے اپنی عنایت سے فراہم کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیا۔ اہل یثرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک پناہ گزین کی حیثیت سے نہیں بلکہ خدا کے نائب اور اپنے امام و فرمان روا کی حیثیت سے بلا رہے تھے، اور اسلام کے پیروں کو ان کے بلاوا اس لیے نہ تھا کہ وہ ایک اجنبی سرزمین میں محض مہاجر ہونے کی حیثیت سے جگہ پا لیں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ عرب کے مختلف قبائل اور خطوں میں جو مسلمان منتشر ہیں وہ یثرب میں جمع ہو کر اور یثربی مسلمانوں سے مل کر ایک منظم معاشرہ بنا لیں۔ اس طرح یثرب نے دراصل اپنے آپ کو مدینہ الاسلام کی حیثیت سے پیش کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر کے عرب میں پہلا دارالاسلام بنا لیا۔ عرب کو چیلنج۔ یہاں مکی زندگی کے اہم دور، مولانا نے پہلا دور آغاز بعثت یعنی نبی بننے کے بعد 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی کی حیثیت سے منتخب کیا۔ اس سے پہلے آپ امین اور صادق کے نام سے القاب سے جانے جاتے تھے مکے میں، اور پہلے 3 سال خاموش دعوت تھی، وہ جو گزشتہ ہم نے کل پڑھی تھی۔ وہاں لوگوں کو جو آپ نے صفا کے پہاڑ کے دامن میں جمع کر کے صبح صبح یا صباح کہہ کے پکارا تھا، وہ 3 سال بعد کی دعوت ہے جسے دعوت عام کہتے ہیں۔ یہ ذرا غور کر لیجئے، میں چاہوں گا کہ ابھی چونکہ جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں وہ لوگ کتاب بہرحال لے لیں، اور انشاءاللہ ورنہ اگر آپ کہیں کلیکٹیولی لینا چاہتے ہیں تو ہم مکتبے سے لے کے میں پہنچا دوں گا۔ مولانا نے دیکھیے 4-5 پوائنٹس میں پورا مکی دور کو ڈیفائن کر دیا ہے۔ دوسرے دور میں کیا ہے؟ اعلان نبوت سے لے کر ظلم و ستم اور فتنے کے آغاز تک، یہ سیکنڈ دور ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 سال کا دور ہے جو پہلے مخالفت شروع ہوئی، پھر اس کی مزاحمت کی شکل اختیار کی، پھر تضحیک مذاق ہوا، استہزاء ہوا، ٹھٹا اڑایا گیا، الزامات لگائے گئے،
सब वो चश्म हुआ, झूठे प्रोपोगंडे और मुखालिफाना जत्थे बंदी तक नौबत पहुंची और बिला आखिर मुसलमानों पर ज़्यादतियाँ शुरू। ये नेक्स्ट 2 इयर्स है, तो 3 + 2 5 साल। ये वो भी मौलाना ने यहाँ ये भी बड़ा, देखिए एक पैराग्राफ में 2 साल को डिफाइन कर दिया है कि क्या कुछ हुआ है। तीसरा जो दौर है वो 5 नबवी से लेकर अबू तालिब और हज़रत खदीजा के वफ़ात जो हुई है उस साल को कहते हैं आमुल हुज़्न, यानी गम वाला साल। 10वें नबूवत का साल को गम वाला साल कहते हैं। इसमें अल्लाह के नबी की ज़ौजे मोहतरमा में भी खदीजा का इंतकाल हुआ, और वो जो सरपरस्त चचा थे अबू तालिब, जो बचपन से आपको पाल पोस के बड़ा किया था और आपकी बड़ी पुश्त पनाही करते थे, उनका इंतकाल हुआ। और ये वो साल है, इसके फ़ौरन बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को शब अबी तालिब में लोगों ने मतलब बाइकआउट, सोशल बाइकआउट किया। इनसे खरीद फरोख्त नहीं होगी, इनके साथ मामलेदारी नहीं करेंगे, इनके साथ रिश्ते नहीं करेंगे, फला करेंगे। हद तो ये है कि बस्ती में भी रहने न दिया, इतना तंग किया। तो ये बस्ती से बाहर, मक्के से बाहर वादी में रहते थे, उस वादी को शब अबी तालिब कहते। चौथा जो दौर था 10 नबवी से लेकर 13, ये आखिरी 3 साल हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद हिजरत करके मदीने जाना है। ये 3 सालों में ताइफ का सफ़र है, ये 3 सालों में हबशा का सफ़र है, ये 3 सालों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वापस जब ताइफ से वापस आए हैं तो आपको अमान लेनी पड़ी काफिरों की, इसलिए कि एक मरतबा बस्ती को छोड़ जाने पर वो सिटीजनशिप ख़त्म हो जाने की कैफियत होती थी क़बाइली दुनिया में। और ये नज्जाशी के दरबार में जो कुछ वाक़या पेश आया है, आप गौर कीजिए कि किसी भी मुनसिफ पसंद या इंसाफ पसंद बादशाह के दरबार में लोग जाएं, और जैसे ही ये लोग, अच्छा कमाल देखिए, मौलाना ने हिजरत हबशा में जो बातें जिक्र की है वो उन तमाम लोगों के नाम लिए हैं जो इतने नुमायां हैं और वाकई सितारों की मानिंद। हर घराने से कोई ना कोई, किसी का बेटा तो किसी की बीवी, तो किसी की बहन तो किसी की बहू, और किसी का भाई। यकीन मानिए कि ऐसा लगता था कि हर घर सितम में तब्दील हो गया था कि हमारे आखिर हुआ क्या ये जिगर गोशों को, कि ये अपने आबाई लात और मनात और उज़्ज़ा और हुबुल के परस्तिश करने वाली हमारी कौम के नौजवान ये कहाँ से निकल के गए। और इस बात की तस्दीक देखिए, नज्जाशी के बादशाह में तोहफे तहाइफ देने के बाद में जो बातें मक्के वालों के जो वफद ने कहा है वो ये था कि ये क्या कहा, हमारे शहर के चंद नादान लौंडे भागकर आपके यहाँ आ गए हैं और कौम के अशराफ ने हमें आपके पास उनकी वापसी की दरख्वास्त करने के लिए भेजा है। पहले तोहफे तहफ़ दिए, फिर रिक्वेस्ट करने के लिए, और फिर कैसा बोल रहे हैं, यानी ये वो नौजवान हैं जो आवारा हो गए, ये वो नौजवान हैं जो नादान हैं, इनको नहीं मालूम बाप दादा का मज़हब सही था। बेवजह जो है उस ज़माने में लोग मुसलमान हो गया नहीं बोलते थे, बेदीन हो गया बोलते थे, मतलब मक्के का राइजुल वक्त जो दीन था उससे हट गए। और जब हर बार देखिए आप नजाशी के दरबार में पेश होने पर वो जो 70+ सहाबा वहाँ हिजरत करके गए थे, वो आपस में मशवरा करते हैं और क्या करना। तो जाफ़र इब्न अबी तालिब, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचेरे भाई हैं, चचा हैं अबू तालिब, उनके बेटे हैं, यानी हज़रत अली के सगे भाई हैं। इसमें यह है कि उस वक्त ये अल्लाह की बड़ी अजीब हिकमत थी कि ऐन उनकी रुखसती से पहले, मतलब हिजरत हबशा होने से पहले सूर्य मरियम का कुछ हिस्सा नाजिल हो गया था, और ये वही सूरा था जिसे नजाशी के दरबार में हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब ने पेश किया, जो दरअसल यानी आप यकीन मानिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम है आमिना। ना वालदा आमिना के नाम से कोई सूरा है कुरान में, ना बीवी खतीजा जिसने पूरी जिंदगी अल्लाह के नबी को सपोर्ट किया उनके नाम का कोई सूरा है, लेकिन हजरत ईसा की माँ के नाम का सूरा है। बल्कि यूं देखा जाए तो पूरी कुरान में किसी नबी की माँ के नाम पे नहीं है सिवाय हजरत ईसा के। ना नूह की माँ के ये नाम पे अली है, ना रजी अल्लाह इब्राहिम के की। भाई थे। अली रजी अल्लाह ताला के भाई थे वो ना, हजरत अली जाफर, के भाई है जाफर ना? इब्न अबी तालिब। जी हाँ, जी तो हाँ। यहाँ ये बात मालूम होती है कि क्या करना चाहिए। बार बार यही मशवरा हो रहा कि हम चाहे जो हो जाए, हम कमोकाश जो कुरान में कहा गया है, जो तालीमात हैं हमारे नबी की, वही बात पेश करेंगे। तो इसका नतीजा क्या हुआ, उस बादशाह ने
چونکہ انصاف پسند، منصف مزاج اور عدل والا بادشاہ تھا. یہ آج کے چوکیدار کی طرح اور غنڈوں اور موالیوں کی طرح نہیں تھا. اچھا، وہاں ایک لفظ موالی بھی آیا تھا. موالی دراصل میرے خیال سے نیر بھائی ذرا وہ کر لیجیے آپ. مولا سے موالی ہے، مطلب ایک ہوتے ہیں غلام جن کو خریدا جاتا ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو آزاد کردہ غلام، جو کسی کے انڈر میں ہوتے ہیں. تو لہٰذا ان کو موالی کہا جاتا ہے. موالی بول تو یہ بمبئیا زبان کا جو ہے اکھا بمبئی بھکا پھریلا والا موالی نہیں. موالی بول تو وہ آوارہ کو بولتے ہیں. یہ مطلب مالی بولے تو آزاد پھرنے والوں کو بولتے شاید میرے خیال ہاں، سے. آزاد. مطلب وہ غلامی اصل میں ہوتا ہے کہ بازاروں سے جیسے چیزیں خریدتے ہیں، ایسا آدمی کو خریدتے ہیں تو اسے غلام کہتے ہیں. لیکن وہ غلام کچھ کام کرے اور قیمت ادا کر دے، کما کے دیکھے، تو وہ آزاد ہوا تھا. لیکن اس کا اسٹیٹس عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا، چونکہ غلام سے وہ اسٹیٹس لیا ہے، تو وہ ہے جو جیسے موالی کہتے ہیں. تو غرض یہ کہ یہاں عربوں کے لیے اب اگلا جو ہیڈنگ ہے وہ عربوں کا چیلنج ہے. یہاں یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ چاہے جو ہو، یہ ہماری تاریخ کا، ہماری اسلامی دعوت کا وصف ہے کہ ہم کو جو ہے لگی لپٹی چھپی ڈھکی اور حکمت کے نام پر جو ہے حق کو چھپا دینا، بیشیں باتیں کرنا نہیں. ابتداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پوری کی پوری قرآن کی دعوت تھی. قرآن سے کا پیغام تھا، قرآن تھا جو. اور آج بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ غور کریں. مجھے اچھا یاد ہے، ایک بہت بڑے عالم تھے جو بریلوی مکتب فکر کے عالم رہے ہیں پاکستان کے، اب شاید زندہ ہے نہیں معلوم. مشتاق ملک نام تھا ان کا. وہ ان کی تقریریں ہم نے بڑی سنی تھی اس زمانے میں. تو وہ کہتے تھے کہ جب وہ پلٹ کے آئے ہیں راہ حق پہ، تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے برسوں لگائے لوگوں کو جو ہے باتوں سے رکوانے میں، اب بس بھی کیجئے لوگوں کو روکنا. اب قرآن ان کے ہاتھ تھمائیے، قرآن ان سے وہ سب چیزیں رکائے گا. وجہ یہ ہے کہ غور کرو اس بات کو کہ میری آپ کی زبان کی تاثیر کی کیا حیثیت کہ اللہ کے کلام کے سامنے ہم چاہے کتنی اچھی باتیں کریں، بھائی یہ 11ویں مناسب نہیں، یہ کنڈے نہیں کرنا، یہ فلاں نہیں کرنا، یہ 12ویں نہیں کرنا، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، یہ فلاں، آپ بول بول کے سووں سال ہو گئے، لیکن لوگ رکتے نہیں، برابر ہر سال بڑھتے ہی جا رہے. اس کے مقابلے میں کسی کے ہاتھ قرآن تھما، اور جب قرآن بولے گا تو وہ ڈھونڈے گا کہ اللہ آخر یہ قرآن میں ہے کہاں جو میں کام کر رہا ہوں، تو قرآن چھڑوائے گا ان سے. یہ بات اللہ کرے کہ ہمارے لیے باتوں کا سمجھنا بلکہ سیرت کا ایک پورا سفر ہے جو چند پیراگرافز میں مولانا نے کور کر لیا. چلیے آگے شاہد بھائی یہاں سے لے لیجیے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرب کو چیلنج. اس پیشکش کے معنی جو کچھ تھے اس سے اہل مدینہ ناواقف نہ تھے. اس کے صاف معنی یہ تھے کہ ایک چھوٹا سا قصبہ اپنے آپ کو پورے ملک کی تلواروں اور معاشی و تمدنی بیکاٹ کے مقابلے میں پیش کر رہا تھا. چنانچہ بیت عقبہ کے موقع پر رات کی اس مجلس میں اسلام کے ان اولین مددگاروں یعنی انصار نے خوب اچھی طرح جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا. عین اس وقت جب کہ بیعت ہو رہی تھی، یثرب وفد کے ایک یثربی وفد کے ایک نوجوان رکن اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے، جو پورے وفد میں سب سے کم سن شخص تھا، اٹھ کر کہا، خیرو اے اہل یثرب، ہم لوگ ان کے پاس آئے ہیں تو یہ سمجھتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور آج انہیں یہاں سے نکال کر لے جانا تمام عرب سے دشمنی مول لینا ہے. اس کے نتیجے میں تمہارے نو نہال قتل ہوں گے اور تلواریں تم پر برسیں گی. لہٰذا اگر تم اس کو برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر پاتے ہو تو ان کا ہاتھ پکڑو اور اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. اور اگر تمہیں اپنی جانیں عزیز ہیں تو پھر چھوڑ دو اور صاف صاف حضور کر دو، کیونکہ اس وقت حضور کر دینا خدا کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہو سکتا ہے. اس بات کو وفد کے ایک دوسرے شخص عباس بن عبادہ بن نزلہ نے دہرایا. جانتے ہو اس شخص سے کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ آوازیں ہاں جانتے ہیں. تم اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے دنیا بھر سے لڑائی مول لے رہے ہو. بس اگر تمہارا خیال ہو کہ جب تمہارے مال تباہی کے اور تمہارے اشراف ہلاکت کے خطرے میں پڑ جائیں
تو تم اسے دشمنوں کے حوالے کر دو گے تو بہتر ہے۔ آج ہی اسے چھوڑ دو، کیونکہ خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے۔ اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ جو بلا و آتم اس شخص کو دے رہا ہے اس کو اپنے اموال کی تباہی اور اپنے اشراف کی ہلاکت کے باوجود باوجود نباہ کر سکو گے، نباہ کر سکو گے تو بے شک اس کا ہاتھ تھام لو کہ خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس پر تمام وفد نے بلا اتفاق کہا ہم اسے لے کر اپنے اموال کی تباہی اور اپنے اشراف کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ تب وہ مشہور بیعت واقع ہوئی جسے تاریخ میں بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ قریش کے لیے ہجرت کے نتائج۔ دوسری طرف اہل مکہ کے لیے یہ معاملہ جو معنی رکھتا تھا وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہ تھا۔ دراصل اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی زبردست شخصیت اور غیر معمولی قابلیت سے قریش کے لوگ واقف ہو چکے تھے، ایک ٹھکانہ میسر آ رہا تھا، اور ان کی قیادت اور رہنمائی میں پیروان اسلام جن کی عظمت و استقامت اور فدائیت کو بھی قریش ایک حد تک آزما چکے تھے، ایک منظم جتھے کی صورت میں جمع ہوئے جاتے تھے۔ یہ پرانے نظام کے لیے موت کا پیغام تھا۔ نیز مدینے جیسے مقام پر مسلمانوں کی اس طاقت کو مجتمع ہوتے دیکھ کر قریش کو مزید خطرہ یہ تھا کہ یمن سے شام کی طرف جو تجارتی شاہراہ ساحل بحر احمر کے کنارے جاتی تھی، وہ جس کے محفوظ رہنے پر قریش اور دوسرے بڑے بڑے مشرک قبائل کی معاشی زندگی کا انحصار تھا، وہ مسلمان کی زد میں آ جاتی تھی اور اس شیرک پر ہاتھ ڈال کر مسلمان نظام جاہلی کی زندگی دشوار کر سکتے تھے۔ صرف اہل مکہ کی وہ تجارت جو اس شاہراہ کے بل پر چلتی تھی 2.5 لاکھ اشرفی سالانہ تک پہنچتی تھی۔ طائف اور دوسرے مقامات کی تجارت اس کے ماں سوا تھی۔ قریش ان نتائج کو خوب سمجھتے تھے۔ جس رات بیعت عقبہ واقع ہوئی اسی رات اس معاملے کی بھنک اہل مکہ کے کانوں میں پڑی اور پڑتے ہی کھلبلی مچ گئی۔ پہلے تو انہوں نے اہل مدینہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑنے کی کوشش کی، پھر جب مسلمان ایک دو کر کے مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے تو قریش کو یقین ہو گیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں منتقل ہو جائیں گے، تو وہ اس خطرے کو روکنے کے لیے آخری چارہ کار اختیار کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ قتل کا منصوبہ۔ یہ اس موقع کا ذکر ہے۔ ایک سیکنڈ، جی یہاں ایک اہم واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ حج کے موقع پر لوگ جمع ہوتے تھے۔ حج 2 طرح کا ہوتا تھا، ایک چھوٹا حج، حج اصغر، اور ایک حج اکبر۔ اب آج کے اصطلاح میں آپ اسے عمرہ اور حج کہیں۔ حج تو ایک ہی سال میں ہوتا تھا، لیکن رجب کے مہینے میں جو ہوتا تھا، 4 محترم مہینوں میں 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، 1 مہینہ الگ ہے۔ تو یہاں یہ ہوتا تھا کہ حج کے فوراً بعد لوگ مینا کے میدان کے قریب جمع ہوتے اور اس میں اپنی تجارت کا جو کچھ سامان وہ لائے تھے حج کے دوران وہ تجارت کرتے۔ تو یہی وہ مقام تھا جس کو اوکاس کا میلہ کہتے ہیں۔ اس میں کشتیاں بھی ہوتی تھی، شاعری بھی ہوتی تھی، اور مختلف علاقوں سے لوگ آئے تو جمع ہوتے تھے۔ اور یہ جب تجارت کا خرید فروخت ہو جاتی تو لوگ سامان پیک کر کے یہاں سے کچھ لے جانا ہے تو یہ لے جاتے، وہاں کی چیزیں بک گئی ساری تو اپنا سامان خالی کر کے جو جمع کر کے پیسہ سکے لے کے چلتے۔ تو بس وہ آخری لمحہ تھا جب ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے سعد ابن عبادہ، یہ خزرج قبیلے کے سردار ہیں۔ تو وہ جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رکے تھے، اور یہ بھنک جیسا بھی آپ نے لاسٹ لائنوں میں پڑھا کہ جو ہی یہ 3 سال کی بات ہے 75 لوگ آ کر
یعنی یوں سمجھو کہ ہم جو ہے موت کو دعوت دیں گے، اپنی جان پر، مال پر، سب پر آپ کو ترجیح دیں گے، آپ کو پروٹیکٹ کریں گے فلاں، ان باتوں کے ساتھ عہد کر کے واپس جا رہے ہیں، اور جاتے ہوئے ساتھ میں جو ہے پہلے آلریڈی جو ہے ان کو لے گئے ہیں، کس کو، ہمارے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کی تیاری کی وجہ سے جو ہے مدینے میں راہیں ہموار ہو گئی۔ تو وہاں سعد ابن عبادہ کو ابو جہل آ کے جیسی اس کو اطلاع ملتی کہ مدینے سے آئے نوجوانوں کے ساتھ جو ہے کچھ ہو رہا ہے، تو لہٰذا وہ جب آ کے ڈھونڈتا تو سب جا چکے ہوتے، چند ایک دو لوگ رہ جاتے، اس میں سعد ابن عبادہ، جبکہ وہ خزرج کے سردار ہیں۔ اس کے باوجود وہ آ کے نہ صرف پوچھتا ہے ان سے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، حکمتن۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے سنا کہ کچھ تم لوگ معاہدہ کر رہے ہو، خبردار ہو۔ اس کے بعد ان کو پکڑ کے لے جا کر مکے میں 2 دن تک قید کر کے رکھا، جبکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ اوس اور خزرج لیڈنگ قبیلے ہیں مدینے کے، اور حد یہ تھی کہ جس وقت پر فتح مکہ ہو رہی تھی تو علم جو تھی، جو جھنڈا تھا، وہ یہی سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں تھا، اور وہ یہ آواز لگا کے پکار رہے تھے کہ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو خون خرابے کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، تکا بوٹی کا دن ہے۔ تو کسی صحابی رسول کے بیوی بچے جو ابھی وہاں تھے، انہوں نے سنی بات اور آ کر اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی، جن کے ہاتھ میں آپ نے علم دی ہے وہ ایسے آواز لگاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے علم ان کے ہاتھ سے لی، اور اس کے بعد دوسرے وہ صحابی کے ہاتھ میں دی، اور کہا تم تھوڑا سا اس نعرے کو تبدیل کرو، کہو الیوم یوم المرحمہ، یہ خون خرابے کا بدلے کا دن نہیں، یہ تو رحم کا، عام معافی کا دن ہے۔ اچھا، سعد ابن عبادہ نے کیوں کہا تھا وہ وجہ یہ تھی کہ وہ بحیثیت سردار ہوتے ہوئے قبیلے کے، ان کے ساتھ قریش کے ابو جہل نے یہ کیا تھا کہ وہ مکے میں ان کو 2 دن تک قید کرتا، اور جب پریشر پڑا کہ بھائی ہمارا جانا آنا مشکل ہو جائے گا، ہم شام کی طرف کے سفر سے مسئلے میں پڑ جائیں گے، مدینے کے لوگ راستہ روک دیے تو مسئلہ ہو جائے گا، تو پھر جا کے چھوڑا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ بھی لگتا تھا کہ ہم جو ہے اپنی تجارت سے، اب آپ غور کیجئے، 2.5 لاکھ سونے کے سکوں کا جو ہے سالانہ تجارت ہونا کوئی چھوٹی تجارت نہیں ہے، وہ بھی کب، 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ وہ جو قافلہ بدر کا تھا وہ 50,000 سونے کے سکوں کی مالیت کا تھا، جو ابو سفیان لے کے نکل گئے، اور ابو جہل آ کے جو ہے بدر میں جو ہے مسلمانوں سے ٹکرا گئے۔ 50,000 کا ایک قافلہ، 50,000 کی مالیت کا تھا۔ تو سالانہ تجارت جو ہوتی تھی وہ 2.5 لاکھ سکے، تو کوئی چھوٹی رقم نہیں تھی۔ چلیے آگے۔ جی، قتل کا منصوبہ۔ یہ اس موقع کا ذکر ہے جبکہ قریش کا یہ اندیشہ یقین کی حد کو پہنچ گیا تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے چلے جائیں گے۔ اس وقت وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر یہ شخص مکے